بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی نے کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمۂ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے، اسے جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک گونجنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتش ریت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کرنا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو۔ لوگوں نے جھینپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں امیہ بن خلف، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے، یا یہ بات دلچسپ نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں، تو اس میں کھیل کی بات کیا ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا ہی سونا۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ لوگ کہا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی آزماؤ گے؟ امیہ بن خلف کا قہقہہ کسی بدروح کی بے ہنگامہ چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہا مارا، نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی، قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ وہ بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہا بلند ہوا، میں خدا کی قسم، قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزیٰ کی قسم۔ امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت، پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چل او کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔